یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مقدس مہینہ رجب شریف کا ہے اور آج اس مقدس مہینے کی 26 تاریخ ہے، اور اس مقدس مہینے کی 27 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے خاص بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، جس کے آس پاس ہم نے برکت نازل فرمائی تاکہ ہم اپنے اس بندہ خاص کو اپنی قدرت کی خاص نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو حضرات گرامی، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پاک کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے خاص بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، وہ پیاری مسجد جس کے ارد گرد آس پاس برکت ہے، اور سیر کرائی، یعنی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خاص نشانیاں دکھائی۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج کا تذکرہ کرنے سے پہلے اپنی عظمت و شان اور کبریائی بیان فرمائی، پھر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ گویا منشاء خداوندی یہ ہے کہ اے محبوب، جہاں تیرا ذکر ہو وہاں میرا ذکر ہو، جہاں میرا ذکر ہو وہاں تیرا ذکر ہو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھا کہ میری مخلوق میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ سے پہلے اپنی کبریائی بیان فرما کر بتا دیا کہ سیر کرانے والا وہ رب قدیر ہے کہ جن کے کن کہنے سے نیز کو حیث اور عدم کو وجود ملا۔ ان اللہ علی کل شیء، اسی کی شان ہے، چاہے تو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکہ کی سیر بھی کرا سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کیوں کرائی؟ اس کی پوشیدہ حکمتیں یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے یا صرف پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، مگر علماء کرام نے اس معجزہ معراج کے کچھ اسرار بیان کیے ہیں، جن کے کچھ حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خریدنے والا اور مومنین بیچنے والے، جان اور مال جو کچھ بیچا جا رہا ہے اس کی قیمت جنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سودے کے وکیل اعظم ہیں، اور وکیل کا یہ کام ہوتا ہے کہ مال کو بھی دیکھے اور قیمت کو بھی دیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ اپنے امتیوں کی جانوں اور اموال کا مشاہدہ تو فرما ہی رہے ہیں، آئیے تشریف لا کر ذرا ان کی جو قیمت ہم نے مقرر فرمائی ہے، یعنی جنت کو بھی دیکھ لے، بلکہ خالق جنت کو بھی دیکھ لے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمنان مبارکہ حالت نیند میں اور دل اثر لا ینام قلبی کے تحت بیدار تھا کہ اچانک ہی حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ استراحت فرمانے کا وقت نہیں، یہ آرام فرمانے کا وقت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کے گنہگار امت کی شفاعت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ کو بتائیں مکہ میں لے گئے اور وہاں آپ کو امت کے چھوٹے بڑے تمام گناہ دکھا دیے جو کہ قیامت تک ہونے والے تھے اور احاطہ شمار سے باہر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہوں کو ملاحظہ فرما کر انتہائی غم زدہ ہو گئے۔ اللہ
تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ جس نبی کی امت اتنی گنہگار ہو کیا وہ بھی آرام کی نیند سو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا اللہ ان گناہوں کی معافی کی کوئی صورت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں آپ کی شب بیداری سے وابستہ ہے. اگر سارے گناہ معاف کروانے ہو تو ساری رات جاگیے اور اگر آدھے بخشوانے چاہیں تو آدھی رات جاگیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ میں ساری رات جاگوں گا کیونکہ میں ساری امت کی گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں. اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے, ساری رات عبادت الہی میں مشغول رہتے حتیٰ کہ آپ کی پنڈلیاں مبارک متورم ہو جاتی. اور پھر ساری رات جاگنے کا حکم صادر فرمانے والے اس خالق کے کائنات نے اپنے محبوب کی مشقت خود ہی برداشت نہ فرمائی اور یہ آیت کریمہ نازل فرما دی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کہ اے محبوب آپ بہت زیادہ قیام کرتے ہیں, ذرا کم کیا کریں, کچھ رات کے آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دیجئے یا اس سے ذرا بڑھا دیجئے اور قرآن پاک کو خوب ٹہر کر تلاوت فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا اللہ گویا ساری رات کی بیداری معافی ہوگی لیکن جب امت کے گناہ یاد آتے ہیں تو نیند نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ ہمارے ملکوتی ملک کی سیر فرمائیے اور ہماری مغفرت کے خزانوں کا مشاہدہ کیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے امت کے گناہ زیادہ ہے یا ہماری رحمت کے دریا زیادہ ہے. تو حضرات گرامی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز ازل سے ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوقات کا شفیع بنانے کے لیے منتخب کیا ہوا ہے. قیامت کا دن بڑا خوفناک ہوگا, ہر ایک پر خوف طاری ہوگا, کسی کو دوسرے کا حال دریافت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی, ہر کوئی اپنے اپنے حال میں مشترک ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اپنے پاس بلا کر درجات بحشت اور درکات جہنم اور تمام عجائبات قدرت دکھا دیے تاکہ کل قیامت کے دن آپ پر خوف و دہشت کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہو سکے. آپ بلا خوف و خطر گنہگاروں کی شفاعت فرمائے. تو یہی وجہ ہے کہ روز قیامت سب لوگ حتیٰ کہ انبیاء بھی نفسی نفسی پکاریں گے مگر حبیب اللہ علیہ السلام کی مبارک زبان پر صرف امتی امتی کے الفاظ ہوں گے. حضرات گرامی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں, تو فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی میں ان میں اپنا وہ پیارا محبوب معبود فرماؤں گا کہ جن کی خاطر کائنات عالم مرزج وجود میں آئی اور جس کی خاطر 14 طبق بنائے گئے. اے فرشتوں تمہاری نظر صرف فسادیوں کی طرف ہے مگر میری نظر اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. اور جب فرشتوں نے حضور کا نام نامی اس میں گرامی سنا تو دیکھنے کی تمنا کرنے لگی. تو فرشتوں نے عرض کی کہ مولا ایک مرتبہ اپنے محبوب پاک کو عرش پر بلا تاکہ ہم بھی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے محبوب آپ آسمانوں پر تشریف لا کر آسمان اور عرش والوں کو بھی اپنے جمال جہاں دل فریب کی زیارت کروا دیجیے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مبارک نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے 4 وزیر ہیں, 2 آسمانوں میں ہیں وہ جبریل اور میکائیل علیہ السلام ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہیں وہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت کے 2 صوبے ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آئیے اور عرش کے صوبے کا بھی دورہ فرمائیے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا لیکن اس خالق وحدہ و یکتا کو کسی نے دیکھا بھی نہیں. تو خالق کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب
اگر آپ بھی ان کی طرح میری توحید کا اعلان کریں تو آپ کے اور ان کے درمیان خصوصیت کیا ہوگی؟ آپ تو امام الانبیاء ہیں اور میرے محبوب بھی، پھر محبوب سے پردہ کون کرے؟ آئیے مجھے دیکھ کر میری توحید کا اعلان فرمائیے اور دیدار کا مقام حاصل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ رسول ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر افضل کیا، اور ان میں سے کسی نے اللہ نے کلام فرمایا، کوئی وہ جسے درجوں بلندی عطا فرمائی۔ اسی نے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی ترجمہ کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دورا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، تم کو تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل میں نے بنایا ہے اور بلند درجات عطا فرمائے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے تھے، یعنی انبیاء کا میلاد منا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، آپ نے سنا کہ ایک صحابی نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، تیسرے صحابی نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلیمۃ اللہ اور روح اللہ ہے، چوتھے صحابی نے کہا حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے تمہاری گفتگو سنی ہے، بے شک یہ درست ہے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، آنا و حبیب اللہ، مگر اچھی طرح سے سن لو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء کا سردار بنا دیا گیا، لیکن مجھے اس پر فخر نہیں، ارے فخر تو رسولوں کو کرنا چاہیے جنہیں مجھ جیسا قائد مل گیا۔ حضرات گرامی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے مولا، میں تیرا کلیم ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حبیب ہیں، مولا کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے کلیم، اے موسیٰ، کلیم وہ ہے جو اپنے مولا کی رضا چاہے، اپنے مولا کی رضا سے کام کرے، اور حبیب وہ ہے جس کی رضا سے مولا کام کرے۔ کلیم وہ ہے جو اللہ کو چاہے، اور حبیب وہ ہے جسے اللہ چاہے۔ کلیم وہ ہے جو طور سینہ پر آئے اور پھر التجا کرے، اور حبیب وہ ہے جو اپنے بستر پر استراحت فرما ہو، اور جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے خود حاضر خدمت ہو کر ایک لمحہ میں وہاں لے کے جائے جہاں مخلوقات میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تو حضرات گرامی، یہ شعر کسی مبالغہ کے ساتھ نہیں کہا گیا، بلکہ اس پر قرآن و حدیث کے نقوص شاہد ہیں۔ آپ اسی واقعہ کو دیکھ لیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہودی طعنہ دیا کرتے تھے کہ تم دین تو نیا لے آئے ہو مگر نماز ہماری قبلہ کی طرف منہ کر کے ادا کرتے ہو۔ یہودیوں کا یہ طعنہ غیرت محبوبیت برداشت نہ کر سکی اور دل میں یہ خیال آیا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ دوران نماز اسی خیال سے آسمان کی طرف رخ انور کو کیا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل جاؤ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف رخ اٹھانا دیکھ رہے ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. تو ہم آپ کا رخ پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے. اے محبوب ابھی سے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب میرا قانون یہی ہے کہ صفی اللہ کا قبلہ بنا تو میری مرضی سے, نجی اللہ کا قبلہ بنا تو میری مرضی سے, خلیل اللہ کا قبلہ بنا تو میری مرضی سے, نبی اللہ کا قبلہ بنا تو میری مرضی سے, کلیم اللہ کا قبلہ بنا تو میری مرضی سے, روح اللہ کا قبلہ بنا تو میری مرضی سے. مگر اے محبوب آپ کا قبلہ آپ کے مرضی سے مقرر ہوگا. رخ آپ جدھر پھیر دے, رخ پھیرنا آپ کا کام ہے اور پھر قبلے کو تبدیل کرنا مجھ خدا کا کام ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو حضرات گرامی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو مجموعی طور پر جس قدر عظمتیں رفعتیں عطا فرمائی ہے ان سب سے کہیں زیادہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو عطا فرما دی. پھر ان سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ اعلی مکہ کی سیر کرائی. جہاں تک کسی پیغمبر, کسی رسول, کسی نبی کو رسائی حاصل نہیں ہوئی, لا مکہ تک اجالا ہے جس کا ہے وہ, ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کرام کو بھی معراج عطا فرمائی, مگر یوں تو سارے نبی محترم ہے, مگر یوں تو سارے نبی محترم ہے, مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا معراج اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اے محبوب یاد کیجئے کہ جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے تحقیق میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں. حضرات گرامی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ عظمت و شان عطا فرمائی کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کی خلافت اور حکومت کے چرچے کیے. پھر ان کو پیدا کرنے کے بعد انہیں فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی, انہیں تمام اشیاء کے نام سکھائے, مسجود ملائکہ بنا کر تاج خلافت پہنایا اور مکین جنت ہونے کا شرف بخشا اور ابو البشر ہونے کا اعزاز عطا فرمایا. یہ آدم علیہ السلام کی معراج ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی, اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معراج بخشی. آپ کو ایک پتھر پر کھڑا کیا گیا اور پھر ان کے لیے آسمان اور زمین کے تمام حجابات اٹھا دیے گئے, حتیٰ کہ عرش بری سے اسفل السافلین تک ہر چیز کا مشاہدہ کیا. یہاں تک کہ آپ نے جنت میں اپنے کیسر معلہ کو بھی دیکھ لیا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کا مشاہدہ کرایا تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک شخص کو گناہ کرتے دیکھا تو عرض کیا کہ یا اللہ یہ شخص تیرا عطا کیا ہوا رزق کھائے اور تیری ہی نافرمانی کرے, یا اللہ اسے ہلاک کر دے. وہ شخص وہی ہلاک ہو گیا. اسی طرح 3 شخص مر گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے خلیل, میرے بندوں کے لیے تم بددعا نہ کرو, میں اپنے مخلوق کے ساتھ بڑی مہربانی کرتا ہوں. اگر کوئی گناہ کرے تو توبہ اور استغفار کا انتظار کرتا ہوں, حتیٰ کہ اگر توبہ نہ کرے اور کوئی نیک اولاد چھوڑ جائے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے, اور اگر یہ نہ بھی ہو تو میں جسے چاہوں اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دوں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل کو ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ کرایا, ان پر نار نمرود کو گلزار کیا, انہیں اپنا گھر بیت اللہ شریف تعمیر کرنے کا شرف بخشا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا معراج ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی معراج کا واقعہ اس طرح ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي.
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھلا دیجیے تاکہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں. ارشاد ہوا تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو, اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی دیکھ لو گے. پس ان کے رب نے جو اس پر تجلی فرمائی تو تجلی نے پاش پاش کر دیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب افاقہ ہوا تو عرض کی بے شک تو پاک ہے اور تیری بارگاہ میں معذرت کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے اس پر یقین کرتا ہوں. تو حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس معراج کے وصول کے لیے 40 دن روزے رکھے, پاکیزہ لباس پہنا, وضو فرمایا اور کوہ طور پر حاضر ہو گئے. تو پہاڑ کو ایک بادل کے ٹکڑے نے گھیرے میں لے لیا جس سے موسیٰ علیہ السلام ہر طرح کے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. پھر ہر قسم کے جانور حتیٰ کہ چونٹیاں بھر کے فرشتے بھی وہاں سے 21 مائل دور کر دیے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی پر کوئی دوسرا زیر روح بھی مطلع نہ ہو سکے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے سامنے زمین و آسمان کے حجابات دور ہو گئے حتیٰ کہ ملائکہ کو دیکھا, عرش بری کو دیکھا, الواح پر چلنے والی کلموں کی آواز سنی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. اللہ اکبر, سبحان اللہ, کیسی عنایت ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کلام الہی کی لذت نے دیدار خدا بندی کا آرزو بنا دیا. عرض کیا اے مولا مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں تو دکھا دوں, میں تو دکھانے پر قادر ہوں مگر تجھ میں دیکھنے کی تاب نہیں. موسیٰ علیہ السلام کا اصرار بڑا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کلیم میں پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں, اگر تو نے اسے دیکھ لیا تو پھر مجھے بھی دیکھ سکتا ہے. جب تجلی پہاڑ پر پڑی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی, فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی, قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی یہی معراج تھی کہ آپ کو پردوں کے اوہٹ میں خالق کے کائنات سے شرف ہم کلامی حاصل تھا مگر بے حجاب جلوائے دیدار الہی کا ارمان خر موسیٰ صعیقا کی صدا بن کر رہ گئی. اور حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ, کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تم پر جب تک ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو ظاہر. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ قوم تجھے دیکھنا چاہتی ہے, اس کے بغیر ایمان لانے پر راضی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے کلیم ان میں سے بندوں کو چن کر کوہ طور پر لے آؤ. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے 70,000 آدمیوں کو چنا, پھر ان 70,000 میں سے 7,000 کو چنے, پھر ان 7,000 میں سے 700 کو چنے, پھر ان 700 میں سے 70 آدمیوں کو جو متقی پرہیزگار تھے اپنے وقت کے ولی تھے ان کو اپنے ساتھ کوہ طور پر لے کر حاضر ہو گئے. تو عرض کیا یا اللہ ان 70 آدمیوں کو ساتھ لایا ہوں لہذا اب ہمیں اپنا مشاہدہ کروا. قرآن کریم اس واقعہ کی نقل کرتا ہے ربی ارینی انظر الیک, اے میرے رب مجھے دیکھنے کی قوت دے تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس حجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. جواب آیا اے موسیٰ لن ترانی ولکن زر الی الجبل, تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے البتہ دیکھو اس پہاڑ کی طرف. تو حضرات گرامی تو مجھے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں دکھا سکتا, کیونکہ اگر یہ فرماتا تو یہ 15ویں صدی کے بے دین ملاؤں کو یہ دلیل مل جاتی کہ دیکھو پیغمبر کو جھڑک دیا گیا اور دعا قبول نہیں ہوئی. اس نے فرمایا کہ اے کلیم میں تیری دعا قبول کرتا ہوں اور تجھے اپنا جمال مشاہدہ کراتا ہوں مگر تیری آنکھ میری جمال کے مکمل نہیں ہو سکے گی, اس لیے پہاڑ کی طرف دیکھو وہاں میری تجلی
تجلی کا ظہور ہوگا. تو اے بے دین ملا بتا، اگر وہ اپنا جلوہ پہاڑ میں دکھا سکتا ہے تو اولیاء کرام سے کیوں نہیں دکھا سکتا؟ اسی لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیر کامل صورت زندہ الہ، یعنی دید پیر دید کبریہ. فرمایا اے کلیم پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ فَمَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو تم ضرور مجھے دیکھ سکو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو رب نے تجلی فرمائی. قرآن پاک بیان کرتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. پھر جب تجلی ڈالی رب نے پہاڑ پر تو کر دیا اسے پاش پاش اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام اور بے ہوش ہو گئے. حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، نور صفاتی کی ایک معمولی تجلی سے 3 کام ہوئے. کتنے کام؟ پہلا پہاڑ ہلا، دوسرا بشر مرا، تیسرا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. پتا چلا کہ پیغمبر عام آدمی کی مثل نہیں ہوا کرتے. اگر موسیٰ علیہ السلام بھی بشر مثلکم ہوتے تو جیسے دوسرے 70 مر گئے تھے وہ بھی فوت ہو جاتے. آپ فوت نہیں ہوئے بلکہ کیا ہوئے؟ بے ہوش ہو گئے. پتا چلا کہ صفاتی نور کی تجلی کو دیکھ کر مرنے والے بشر ہوتے ہیں، صفاتی نور کی تجلی برداشت کرنے والے پیغمبر ہوتے ہیں، اور صفاتی نور کی تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہونے والا کلیم اللہ ہے، اور ذاتی نور کو دیکھ کر آگ کا جھپکنے والا یہ حبیب اللہ علیہ السلام. تو حضرات گرامی، جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو کیا دیکھا کہ ارد گرد ارواح انبیاء بھی تقاضا کر رہی ہے ارینی ارینی ارینی، ہمیں بھی دکھا ہمیں بھی دکھا ہمیں بھی دکھا. قریب ایک سفید پتھر پڑا ہوا تھا اور جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اے موسیٰ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں سمجھا نہیں یتیم کون ہے اور مال سے مراد کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یتیم سے مراد حضرت آمنہ کا دودھ یتیم میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مال سے مراد یہ خواہش ہے جو تم نے کی ہے. ادھر تمام انبیاء بھی یہی خواہش کر رہے ہیں، لیکن اے موسیٰ سنو، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے. اے موسیٰ نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے. تو حضرات گرامی، اب ادریس علیہ السلام کی معراج کا واقعہ سنیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا اور غیب کی خبریں دیتا تھا اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا. تو سیدنا ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور جلیل القدر پیغمبر تھے. آپ رات دن عبادت الہی میں مشغول اور مصروف رہتے. زہد و تقوی عبادت و ریاست کا یہ عالم تھا کہ ملائکہ اکرام میں بھی آپ کی دھوم تھی. اسی لیے ملائکہ اعظام آپ کی زیارت کے لیے بارگاہ نبوی میں حاضر کیا کرتے تھے. ایک دن ایک فرشتہ آپ کی زیارت کے لیے آیا تو ادریس علیہ السلام نے پوچھا تو کس مکان سے آیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی میں سورج پر متعین 360 فرشتوں میں سے ایک ہوں. تو ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج کی تابش زمین پر اتنی زبردست ہے تو اس مقام پر کتنی زبردست حرارت اور شدت کی گرمی ہوگی. چنانچہ بارگاہ خدا بندی میں عرض کیا کہ اے اللہ مجھے سورج کی سیر کرا دیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی. تو پھر آپ کو سورج کی سیر کرانے کے لیے جایا گیا. آپ نے سورج کے طبقات کا مشاہدہ فرمایا تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا اے میرے پیارے نبی کوئی اور تمنا ہو تو کہو. ادریس علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ اگر میری جان قبض کر لی جائے تو میں موت کی سختی دیکھ کر تیری اور زیادہ عبادت کروں. چنانچہ آپ کی یہ عرض بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور آپ کی جان قبض کر لی گئی. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے میرے پیارے نبی کوئی اور تمنا ہو تو عرض کرو. تو ادریس علیہ السلام نے عرض کیا مولا اگر دوزخ کی گرمی دیکھ لیتا تو تیری اور زیادہ عبادت کرتا. چنانچہ آپ کو دوزخ کے طبقات دکھائے گئے. پھر فرمائے کہ اے نبی کوئی اور آرزو ہو تو کہو.
ادریس علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ اگر مجھے جنت کی سیر کرا دی جائے تو میں اس کی بہار کو دیکھ کر اور زیادہ خشوع کے ساتھ تیری عبادت میں مصروف ہو جاؤں. تو یہ دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی اور آپ کو جنت میں بھیج دیا گیا. آپ نے اس جنت کو دیکھا, تجری من تحتہا الانہار, اور حور و غلمان اور عالیشان محلات دیکھے. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد فرشتوں نے ادریس علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ اے ادریس علیہ السلام اب آپ زمین کی طرف واپس چلیں. تو آپ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ لیا. ان منکم الا واردھا کے مطابق دوزخ سے بھی گزر گیا. وما هم عنہا بمخرجین کے مطابق میں جنت سے ہرگز نہیں جاؤں گا. تو فرشتوں نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امام الانبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے کوئی داخل جنت نہیں ہو سکتا. تو ادریس علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو حور و غلمان بھی امام الانبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے اس جنت میں موجود ہے. تو فرشتے نے عرض کی کہ حضور وہ تو خادم کی حیثیت سے یہاں مقیم ہے. تو ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے یہاں مقیم رہوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی کو میری مرضی پر رہنے دو. تو حضرات اکرامی حضرت ادریس علیہ السلام کا اس طریقہ سے جنت میں مقیم ہونا آپ کی معراج کی انتہا ہے. مگر آپ نے جنت و دوزخ کی سیر میں جو کچھ ملاحظہ فرمایا, جو کچھ دیکھا, اسے کوئی نہیں جانتا, اس لیے کہ آپ نے واپس تشریف لا کر کسی کو بتایا ہی نہیں. مگر امام الانبیاء علیہ السلام کی عظمت و شان پر قربان جاؤں. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مستد راز ہے عرش بری, تیرا محرم راز ہے روح امی, تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ, تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم. حضرات اکرام انشاءاللہ آج رات مغرب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے متعلق کچھ عرض کروں گا.